السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم الطریقۃ العصریہ کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے لیکچرز دوبارہ اپلوڈ کرنے سٹارٹ کیے ہیں، کمپلیٹ اس میں سبق پڑھایا جائے گا۔ سبق نمبر 1 میں نے اپلوڈ کیا تھا، اگر آپ کو اس میں کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھنے لگے آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے حاذا کے حوالے سے پڑھا تھا، تو آج ہم حاذی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الدرس سبق کو کہتے ہیں، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں۔ الدرس سبق، ثانی دوسرا سبق۔ حاذی، اچھا حاذا مذکر کے لیے تھا، یہ مونث کے لیے، حاذی مونث کے لیے استعمال ہوگا۔ حاذی ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ حاذی قراصۃ، یہ کاپی ہے۔ حاذی زہرۃ، یہ پھول ہے۔ ما حاذی، یہ سوال کیا جا رہا ہے اب کہ یہ کیا ہے۔ ما حاذی، یہ کیا ہے۔ حاذی ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ما حاذی، یہ کیا ہے۔ حاذی قراصۃ، یہ کاپی ہے۔ ما حاذی، یہ کیا ہے۔ حاذی زہرۃ، یہ پھول ہے۔ ما حاذی، یہ کیا ہے۔ حاذی مسطرۃ، یہ پیمانہ ہے۔ ما حاذی، یہ کیا ہے۔ حاذی محفظۃ، یہ بستہ ہے۔ ما حاذی، یہ کیا ہے۔ حاذی غرفۃ، یہ کمرہ ہے۔ ما حاذی یہ کیا ہے۔ حاذی سبورۃ، یہ تختہ سیاہ ہے۔ ما جو ہے کیا کے معنی میں ہے، حاذی جو ہے یہ کے معنی میں ہے۔ جب دونوں کو ملا کر اس کا ترجمہ کریں گے تو ہوگا ما حاذی، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حاذی طالبۃ، یہ طالبہ ہے۔ حاذی استاذۃ، یہ استانی ہے یا استاذہ ہے۔ حاذی خادمۃ، یہ خادمہ ہے یا نوکرانی ہے۔ من حاذی، اب سوال کیا جا رہا ہے یہ کون ہے۔ جاندار کے لیے من کا استعمال اور ماں کا استعمال بے جان کے لیے۔ آگے بھی ماں اور من کا اور بھی استعمالات ہوتے ہیں۔ من حاذی، یہ کون ہے۔ من کون، حاذی یہ جملہ جب مکمل کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے تو ہوگا یہ کون ہے۔ حاذی طالبۃ، یہ طالبہ ہے۔ من حاذی، یہ کون ہے۔ حاذی استاذۃ، یہ استاذہ ہے یا استانی ہے۔ من حاذی، یہ کون ہے۔ حاذی خادمۃ، یہ خادمہ ہے یا نوکرانی ہے۔ من حاذی، یہ کون ہے۔ حاذی امرأۃ، یہ عورت ہے۔ من حاذی، یہ کون ہے۔ حاذی بنت، یہ لڑکی ہے۔ من حاذی، یہ کون ہے۔ حاذی فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ حاذی زینب، یہ زینب ہے۔ حاذی سعیدۃ، یہ سعیدہ ہے۔ حاذی سلمیٰ، یہ سلمیٰ ہے۔ یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ ساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں۔ قراصۃ کاپی کو کہتے ہیں۔ زہرۃ پھول کو کہتے ہیں۔ مسطرۃ پیمانہ۔ محفظۃ بستہ۔ غرفۃ کمرے کو کہتے ہیں۔ سبورۃ تختہ سیاہ کو کہتے ہیں۔ آگے ہے تمرین یعنی مشق۔ ان الفاظ کو حاذی کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یہ جو نیچے دیے گئے الفاظ ہیں۔ لفظ ہے غرفۃ، حاذی غرفۃ ہوگا تو اس غرفۃ کا معنی ہے کمرہ۔ حاذی غرفۃ۔ مروحۃ، حاذی مروحۃ، یہ پنکھا ہے۔ شجرۃ، حاذی شجرۃ، یہ درخت ہے۔ مسطرۃ پیمانہ۔ حاذی مسطرۃ، یہ پیمانہ ہے۔ طلاسۃ جھاڑن کو کہتے ہیں۔ حاذی طلاسۃ، یہ جھاڑن ہے۔ تلمیذۃ شاگردہ کو کہیں گے۔ حاذی تلمیذۃ، یہ شاگردہ ہے۔ استاذۃ استانی کو کہیں گے۔ حاذی استاذۃ، یہ استانی ہے۔ خادمۃ نوکرانی کو یا خادمہ کو کہتے ہیں۔ حاذی خادمۃ، یہ خادمہ ہے یا نوکرانی ہے۔ والدہ ماں کو کہتے ہیں۔ حاذی والدۃ، یہ ماں ہے۔ بنت لڑکی کو بھی کہتے ہیں، بیٹی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ حاذی بنت، یہ لڑکی ہے یا بیٹی ہے۔ جیسے حاذی غرفۃ، انہوں نے ایک جو ہے مثال بتائی ہے کہ ایسے جو ہے نا اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ عربی میں اب ترجمہ کریں گے۔ یہ کمرہ ہے، کمرے کو کہتے ہیں غرفۃ۔ حاذی غرفۃ، یہ درخت ہے۔ حاذی شجرۃ، یہ اینک ہے۔ حاذی نظارۃ، یہ اینک ہے۔ یہ سائیکل ہے۔ حاذی دراجۃ، یہ گھڑی ہے۔ حاذی ساعۃ، یہ مدرسہ ہے۔ حاذی مدرسۃ، یہ موٹر ہے۔ حاذی
سیارۃ یہ استانی ہے، ہاذہ استاذۃ یہ سعیدہ ہے، ہاذہ سعیدۃ یہ بچی ہے، ہاذہ طفلۃ کمرے کا ہوگا غرفۃ، درخت کا ہوگا شجرۃ، اینک کا ہوگا نظارۃ، سائیکل کا ہوگا دراجۃ، اور گھڑی کا ہوگا ساعۃ، مدرسے کا ہوگا مدرسۃ، موٹر کو کہیں گے سیارۃ، استانی استاذۃ، سعیدہ سعیدہ، بچی طفلۃ۔ ٹھیک ہے، آگے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ہاذہ مروحۃ، اب آپ یہ معنی بھی دے کے کر سکتے ہیں، معنی بھی نیچے دیے گئے ہیں۔ ہاذہ مروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو، یہ پنکھا ہے، ہاذہ نظارۃ یہ اینک ہے، ہاذہ امرأۃ یہ عورت ہے، ہاذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، ہاذہ وردۃ یہ گلاب کا پھول ہے، ہاذہ غرفۃ یہ کمرہ ہے، ہاذہ ام یہ ماں ہے، ہاذہ بنت یہ لڑکی ہے، ہاذہ سعیدۃ یہ سعیدہ ہے، ہاذہ شریفۃ یہ شریفہ ہے۔ اچھا جی، یہ الفاظ معنی آپ یہاں سے دیکھ کے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، ہاذہ یہ بھی اسم اشارہ ہے، جیسے ہاذا اسم اشارہ تھا، یہ بھی اسم اشارہ ہے، لیکن یہ جو ہے مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تھا مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو۔ اور مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں عام طور پر گولتا ہوتی ہے جو وقف کے وقت ہا کی آواز میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مؤنث کی اس کے علاوہ بھی پہچان ہوتی ہے، اور بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن ادھر جو ہے سمپل بتایا گیا ہے کہ اس کے آخر پہ جو ہے گولتا ہوتی ہے جو وقف کی صورت میں ہا سے بدل جاتی ہے، جو یہاں پہ لکھا ہے جو وقف کے وقت ہا کی آواز دیتی ہے، یہ بدل جاتی ہے، ایک ہی بات ہے۔ الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ ہاذہ یہ مؤنث یعنی کہ ہاذہ یہ کے معنی میں آتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہاذہ کیا ہے؟ یہ ہے اسم اشارہ۔ ساعۃ گھڑی ہے، قراصۃ کاپی ہے، زہرۃ پھول ہے، محفظۃ بستے کو کہتے ہیں، نظارۃ عینک کو کہتے ہیں، وردۃ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، امرأۃ عورت کو کہیں گے، بنت لڑکی، مروحۃ پنکھا، شجرۃ درخت، طلاسۃ جھاڑن، سبورۃ تختہ سیاہ، طفلۃ بچی، شاۃ بکری، دراجۃ سائیکل، سیارۃ موٹر، مسطرۃ پیمانہ، غرفۃ کمرہ، ام اور والدۃ دونوں کا معنی ماں ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پہ ساکن کی بھی ہونی تھی علامت، میں چیک کروں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہمارا سبق نمبر 2 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کو کسی پوائنٹ پر سمجھ نہ لگا آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے بتائیے گا کہ پہلے والے جو لیکچرز ہیں وہ اب میں ڈیلیٹ کر دوں یا پھر وہ پلے لسٹ میں ایسے پڑے رہیں، کیونکہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں کمپلیٹ پڑھاؤں گی۔ پہلے جو ہے سبق کمپلیٹ نہیں تھا، جتنا جو بک سے میں پڑھا رہی تھی اس میں جتنا تھا میں نے اتنا ہی پڑھایا۔ اب میں بک سے پڑھاؤں گی تو سارے ٹاپکس کلیئر کروں گی۔ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس پلے لسٹ کا کیا کرنا چاہیے، رہنے دوں یا وہ ڈیلیٹ کر دوں۔ اوکے جی، اسے شیئر کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔